السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ روزانہ سنتے ہوں گے جب اللہ کے کچھ بندے دین کی نسبت پر جمع ہوتے ہیں تو آسمانوں میں دھوم مچ جاتی ہے، اللہ بھی رش کرتے ہیں دیکھو میرے بندے، اور ان کے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے پہلے ان کی مغفرت کا اعلان ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں آپ کو، ہر امت کو، ہر طبقے کو اپنے کرم سے قبول فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، وقال الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي حسبك الله، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، صدق الله العظيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ألا إن رحل الإسلام دائرة، ألا إن رحل الإسلام دائرة، ألا فدوروا حيث دارت، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام اور قابل صد احترام ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی نعمتیں اس کی کوئی انتہا نہیں، کوئی گن نہیں سکتا۔ ان نعمتوں میں اس بندے کو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اس کو زندگی دی، پیدا کیا، زندگی دی، اور اتنی قیمتی کہ اس کا ہر سانس، جیسے لوگ دولتوں سے بڑے بڑے سودے کرتے ہیں، لاکھوں کے، کروڑوں کے، کہ اس کی زندگی کا ہر سانس بڑی بڑی جنتوں اور بڑے بڑے انعامات اور بڑی اللہ کی رضا اور خوشنودی کا سودا کرنے والی زندگی دی ہے، جس کی ہر سانس کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی، اسی لیے
مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اس کام کے ذریعے پوری امت کے ہر طبقے کے ہر فرد کو ایک غلط فہمی سے نکالنا چاہتے ہیں. اور غلط فہمی کیا ہے؟ ہر ایک کی زبان پر میری جان میرا مال، میری جان میرا مال. کہاں سے لائے؟ اماں نے دی، ابا نے دی، دادا نے دی، کہاں سے لائے؟ ایک تنے تنہا اللہ کی ذات، اس نے اپنی قدرت کاملہ سے ایک پانی کی بوند پر کیسا انسان ہر 40 دن کے بعد، ہر چلے کے بعد تغیر اور تبدیلی آتی رہی. 4 مہینے میں رحم مادر میں اچھا خاصا بھلا چنگا بچہ تیار ہوتا ہے. پھر 4 مہینے کے بعد اس میں روح ڈالی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، اور وہ اپنا وقت پورا کر کے دنیا میں آتا ہے کہ اب دنیا میں زندگی کے ساتھ آیا ہے. یہ زندگی کتنی قیمتی ہے اور کیسی کانٹے کی ہے بہت مختصر، بہت مختصر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70. میری امت کی عام درمیانی عمر 60-70، خال کوئی 80-90 100. لیکن یہ اتنی کانٹے کی ہے، اتنی کانٹے کی ہے کہ اسی پر سارا بننا اور بگڑنا ہے. اسی لیے کہتے ہیں صحابہ کو بھی یہی سمجھایا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو عرب تھے وہ بھی یہی کہتے تھے ہماری جان ہمارا مال. اور اس مال کو اور جان کو کہاں لگاتے تھے؟ صرف کسریٰ کے دربار کا ٹکٹ مل جائے، اس کے دربار میں گھسنے کا، جیسے پلیٹ فارم اور وہ لیتے ہیں نا اسٹیشن پر، صرف کسریٰ کے دربار میں. اور اس کی قیمت اس وقت میں 2.5 لاکھ تھی، اور ان کے پاس کھانے کو کھجور نہیں، پینے کو پانی نہیں. 2.5 لاکھ لاویں. وہ قتل و غارت اور وہ خونریزی اور وہ دشمنیاں، اسی پر ساری جان لگ رہی تھی، مال لگ رہا تھا. اور ہر ایک کا یہ اعلان میری جان میرا مال، میری جان میرا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سراپا نور، سراپا رحمت، آپ نے سبق پڑھایا. یہ تمہارے دعوے میری جان میرا مال کہاں سے لائے؟ یہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے اپنی قدرت سے پانی کی بوند میں، اور پھر کیسی شکل، کیسی صورت، آنکھیں، کان، ہاتھ، پیر، دل، دماغ، اور پھر اس میں روح پھونکی کہ یہ اللہ کی نعمت ہے. اور یہی زندگی اللہ کی امانت بھی ہے. حدیث نے بیان کیا ہے، اللہ کرے ہم پڑھنے لکھنے والے اور سیکھنا سکھانا ہمارا ماحول بن جائے کہ ہر نعمت کے لیے اللہ نے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر نعمت کی قدر کرو گے، نعمت کی شکر گزاری کرو گے تو ہم بڑھاتے ہی چلے جائیں گے، نعمت میں اضافہ ہی کرتے چلے جائیں گے. اور کیسی کہ یہ چند روزہ ختم ہونے کے بعد پھر وہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کہ وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. جوانی ہے تو، تندرستی ہے تو، کھانا پینا ہے تو، نبیوں کا پڑوس ہے، صحابہ کا پڑوس ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں جام کوثر ہے، آپ کے سینے سے لگایا جانا ہے. نام اعمال
اعمال کا سیدھے ہاتھ پہ ملنا، اللہ کی خوشنودی کے ساتھ خوشی خوشی جنت کی طرف، کہ وہ ساری زندگی ہے کہ اگر اس چند روزہ زندگی کی قدر کر لی، اس کا صحیح شکریہ ادا کیا تو بڑھاتے چلے جائیں گے۔ لیکن ساتھ کے ساتھ یہ بھی فرمایا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے میری نعمتوں کی ناقدری کی، وقت ضائع کیا، برباد کیا، نہ لگانے کی جگہ وقت لگایا، نہ بولنے کے بول بولے، نہ دیکھنے کی چیزیں دیکھی، آوارہ گردی میں، کہ پھر اس پر جو پکڑ ہے اللہ کی بہت سخت، آخرت میں جو ہوگی وہ تو بہت سخت ہمیں۔ لیکن دنیا میں بھی ایسے حالات آتے ہیں کہ نہ گھر میں چین نہ باہر چین، نہ اپنوں میں چین نہ باہر، بے چین، پریشان۔ ڈاکٹروں کے یہاں جاتے ہیں، چیک اپ کراتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب سے کہتے ڈاکٹر صاحب نیند نہیں آتی، بے چینی، کروٹیں بدلتا رہتا ہوں، کہ جب نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے تو نیند بھی، اور کھانے کمانے میں، تعلقات میں ایسی دشمنیاں ہو جاتی ہے، بھائی بھائی سے، باپ اولاد سے، اولاد باپ ماں سے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمارے پاس اللہ نے ہمیں ایمان کے ساتھ یہ زندگی دی ہے، اور اس کی قدر بتلائی ہے، اس کے نمونے بتلائے کہ جنہوں نے اس نعمت کی قدر کی ان کی زندگیاں دیکھو، ان کی، اس لیے کہ زندگی میں یہی ہے، گھنٹے، گھڑیاں، دن، رات، ہفتہ، مہینہ، سال، اس پر ساری زندگی۔ لیکن یہ فرمایا ایک ہے زندگی گزار کر جانا، دنیا جانا تو سب کو ہی ہے، ایک ہے زندگی گزار کر جانا، اور ایک ہے زندگی بنا کر جانا۔ جہاں تک گزارنے کا مسئلہ ہے، اس میں ساری مخلوق برابر کی شریک ہے، چونٹی سے لے کے ہاتھی تک، سب کے یہاں راتیں، سب کے یہاں دن، سب کے یہاں گھنٹے، گھڑیاں، ہفتے، مہینے، سال، یہ سب کی گزرتی ہے، کہ وقت کے گزرنے میں ساری مخلوقات برابر کی شریک۔ لیکن زندگی کی قیمت جب ہے جب وہ بنائی جائے۔ مجھے یاد آیا ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پورے ملک کا وہاں آخری جوڑ تھا نظام الدین میں، اور وہ بھی ان کا آخری بیان تھا۔ عجیب بات فرمائی بھائیوں، کارگزاریاں تو بہت آتی ہیں، اتنا بڑا اجتماع اور اتنا بڑا مجمع اور اتنی جماعتیں اور اتنی مسجدیں اور اتنے 4 مہینے والے اور اتنے سال والے اور اتنی مسرات کی، اتنے علماء کی کارگزاریاں بہت آتی ہیں۔ لیکن فرمایا ہر چیز کی قیمت اس کی اصلی صفت سے ہے، اور اس پر مثال دی کہ پھلوں کے مارکیٹ میں چلے جاؤ، انگور کے خوشے کیسے لٹک رہے ہیں، منہ میں پانی آ جائے، انار اس کو کھول کر اس کے دانے کہ منہ میں پانی آ جائے، اور سیبوں کو کیسا سجاتے ہیں، اور اس کی خوبیاں ایسا ہے، ایپل اے ڈے کس ڈاکٹر اوے، ایک سیب کھا لو دن میں، ڈاکٹر صاحب سے کہا اپنے گھر بیٹھو، سارے وٹامنس اور ساری ضرورتیں جسمانی۔ فرمایا کہ پھلوں کے مارکیٹ میں چلے جاؤ، ایسے سجاتے ہیں پھلوں والے کہ دیکھتے منہ میں پانی آئے،
آدمی غریب ہے، اس کے پاس اس کی حیثیت نہیں ہے، روز بچے کہتے ہیں، اماں کہتی ہے، بیوی کہتی ہے، بھائی سیب سیب سیب، ارے بھائی اپنے پاس تو کھانے کے بھی لالے پڑ رہے ہیں۔ وہ بھی گیا تو اس نے کہا کہ چاہے جو ہو جائے، آج تو سیب لے ہی جانا ہے، آج تو سیب لے ہی جانا ہے۔ اور اس نے بہت مشکل سے وہ سیب خریدا۔ اس کے وہ ساری خوبیاں، اس کے سارے وہ جو تاجر اور دکاندار کہہ رہا تھا اس سب کو سن کے کہ لے لوں۔ اور جیسے سیب لے کے گھر میں داخل ہوئے، بچوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، آج تو ابا سیب لائے ہیں۔ ایلیا نے بھی کہا بہت دنوں سے کہہ رہے تھے، بہت خوش بہت خوش، اب سارا گھر جمع ہے، چھوٹے بڑے بہویں بیٹیاں سیب کاٹے جا رہے ہیں کہ کھائیں گے۔ اور لیکن جب کاٹا تو اندر میں کیڑے تھے، اندر سے سڑا ہوا تھا۔ بھائی اتنا دیکھتے ہی وہ کاٹنے والے اور لانے والے نے کہ تیرا ستیہ ناش جائے، کیا کہا تھا اور کیا نکلا، میرے پیسے حرام کے نہیں تھے، اور پھر اس کو بددعائیں دیتا ہے۔ وہ سیب جس کی یہ خوبیاں بیان کی گئی تھی کہ اب اس میں کیڑے چل رہے ہیں۔ حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ظاہری شکلیں، کیا بنگلے، کیا کوٹھیاں، کیا بڑے بڑے مکانات، کیسے مارکیٹ، کیسے کپڑے، کیسے سوٹ، کیسی دنیا کے سامان اور فرنیچر اور مشینیں اور گاڑیاں اور یہ اور وہ اور یہ اور وہ دیکھنے میں۔ لیکن یہ کہیں کہ یہ دنیا ایک لوگ تمنائیں کرتے ہیں، اس لیے جب قارون کی دولتیں لوگوں نے دیکھی کہ صرف اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں کے ایک بہت بڑی جماعت پر جاتی تھی، اور خزانوں کا تو پتہ ہی نہیں تھا کتنا ہے کیسا ہے، بے حد و حساب۔ لیکن اس سے یوں کہا گیا تھا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ یہ جو تجھے دے رکھا ہے، اس اپنی چیزوں سے، اپنے سامانوں سے، اپنی دولت سے جس پر تو اترا رہا ہے، اس سے اپنی آخرت بنا لے، اور اس کے ساتھ دوسروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ اور احسان کا معاملہ کر۔ لیکن جب اس سے کہا تو کہا واہ انما اوتیتہ علی علم، کسی نے نہیں دیا ہے، میری اپنی عقل دانش، میری اپنا سمجھ بوجھ، میری عقل، میں نے جب بہت اترایا تو وہی بات، جب نعمت کی ناقدری کی تو اللہ نے خسفنا بہ وبدارہ الارض، اس کی دولتوں کے ساتھ اور اس کے وہ سارے گودام اور سارے مالوں کے خزانے جتنے تھے ان سب کے ساتھ زمین میں دھسایا۔ خسفنا بہ وبدارہ الارض، اور حدیث پاک میں ہے قیامت تک دھستا ہی رہے گا۔ اس وقت ہم اس کو بیان کر رہے ہیں اور وہ دھس رہا ہے، دولت کے گھمنڈ میں، دولت کی اتراہٹ میں، تکبر، گھمنڈ۔ اسی لیے پھر جب دنیا والوں نے دنیا دیکھی تو ایک طبقہ وہ ہوا جنہوں نے یا لیت لنا مثل ما
اوتی قارون، کاش ہمارے پاس بھی یہ دولتیں ہوتی، ہمارے پاس بھی یہ خزانے ہوتے، یہ ہوتا یہ ہوتا۔ ایک بڑی تعداد میں دنیا کا لالچ اور دنیا، لیکن جن کو اللہ نے علم دیا تھا، نبیوں کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزار رہے تھے، جیسے روزانہ ہم اپنے بڑوں سے سنتے ہیں کہ اصل زندگی تو علم و ذکر والی، کہ جن کے پاس علم قرآن تھا انہوں نے کہا کہ تم کس پر اترا رہے ہو، یہ تو کوئی چیز نہیں ہے کہ علم کے نتیجے میں، دین سیکھنے کے نتیجے میں، نبیوں کی تابعداری کرنے میں، اللہ کے حکموں کی پابندی کرنے میں جو ملتا ہے کہ یہ کیا قارون اور کیا اس کا سونا اور کیا اس کی چاندی اور کیا اس کے خزانے، کہ ایک ایک جنتی کو لاکھوں لاکھوں گنا جس کو دنیا میں رہتے ہوئے تصور نہیں کر سکتا۔ اہل علم نے یہ کہا، اور جن کے اندر مال کا لالچ تھا، جو دنیا ہی کو دیکھ رہے تھے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کہ صرف دنیا کی چمک دمک، اچھل کود، دولتیں، عہدے، حکومتیں، بڑے بڑے منصب اور جانے کیا کیا فرنیچر، کیا کیا سامان، جو اس کو دیکھ کر اسی کو جانتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے۔ وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، آخرت سے آنکھیں بند۔ اللہ ہم کو معاف فرمائے، اللہ ہم کو معاف فرمائے۔ ہم بھی ایسے غافل ہو جاتے ہیں بعض مرتبہ، جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں، قبرستان میں ہے، جنازہ دفن ہو رہا ہے، 5 یہاں کھڑے ہیں، 4 یہاں کھڑے ہیں، کوئی چپل والا ہے، کوئی موبائل والا ہے، کوئی کپڑے والا ہے، ان 5 کی بات سنو، وہ کپڑے کے ڈیزائن، کپڑے کی قیمت اور کپڑا کیسے، وہ موبائل، یہ چشمے، یہ سب، ارے وہ قبر آواز دے رہی ہے، میں بڑوں کو کھا چکی ہوں، دارا و سکندر اسی میں آئے ہیں، ایک دن تجھے بھی آنا ہے اور ہر ایک کو آنا ہے۔ خبر کہہ رہی ہے، قبرستان میں کھڑے ہیں، لیکن ہائے دنیا، ہائے دنیا، کپڑے والوں کے تذکرے کپڑوں کے، جوتے والوں کے جوتے کے، اور موبائل والوں کے موبائل۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثروا من ذکر حازم اللذات الموت، مزوں کی، خواہشات کی، لذتوں کی اور چٹخاروں کی، کھاتے نا چٹخاروں کے ساتھ، اور چیزوں کے چٹخارے، اس کی کمر توڑنے والی کو زیادہ یاد کرو، یعنی موت کو۔ حضور نے فرمایا کہ روزانہ آواز دیتی ہے قبر، جو زمین پر چل رہے ہیں، زمین پر چلنے والوں کو خبر ہے ایک دن آنا ہے، ایک دن آنا ہے، لکھ پتی ہے، کروڑ پتی ہے، بہت بڑے عہدے پر ہے، کچھ ہے، جو آنا یہاں ہے، اور مٹی بن جائے گا، کیڑے کھائیں گے، اور کوئی تیرا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا وہاں۔ اس لیے اس سے بھی کہا تھا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ، یہ بات تو کہی تھی اللہ نے قارون سے، لیکن قرآن میں نازل فرما کر قیامت تک کی آنے والی انسانیت کو، او مشرق والو، مغرب والو، شمال والو، جنوب والو، دیہاتوں والو، شہروں والو، ملکوں والو، او عہدوں والو اور زمینداروں، او دولتوں کے ڈھیر میں اور سونے چاندی کے میں بیٹھنے والوں، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ، اللہ نے جو دنیا دی ہے اس سے آخرت بناؤ۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے پیغمبر ہیں، جو اللہ چاہتے ہیں وہ پیغام سناتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان الدنیا خلقت لکم، ہاں اتنی بات ہے، اللہ خود اللہ کے نبی
کی زبان سے کہلوا رہے ہیں۔ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، جتنا سونا، جتنی چاندی، جتنا پیٹرول، جتنا جو کچھ، اور روز نئی نئی کانیں، اور روز نئی نئی تحقیقات، فلاں جگہ یہ ہے، فلاں جگہ یہ ہے، فلاں جگہ یہ ہے، یہ سب تمہارے ہی لیے ہے، لیکن حضور نے پیغام سنایا وَإِنَّكُمْ لِلْآخِرَةِ إِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، دنیا تمہارے لیے اور تم آخرت کے لیے۔ اس لیے کہ جب دین سیکھا جاتا ہے، حلال حرام، جائز ناجائز، قبر میں نور کیسے ہوگا، قبر کیسے پیچھے گی، قبر میں کتنے بڑے بڑے انگارے، اور قبر میں کیسا فرش ہے، ایسا سو جیسے دلہا دلہن سوتے ہیں، فرشتے آئیں گے، سلائیں گے، لوریاں گائیں گے، کہ اس کو جو خبریں دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس دنیا سے اپنی آخرت بنا۔ لیکن وہی بات، یعلمون ظاہرا من الحیات، عام طور پر کیا تاجر، کیا کاشتکار، کیا انجینئر، کیا ڈاکٹر، کیا عوام، کیا خواص، کیا پڑھے لکھے، کیا ان پڑھ، کیا مرد، کیا عورتیں، ایک دنیا کی چمک دمک اس پر، یہاں زیادہ کمائی ہوگی، یہاں زیادہ کمائی ہوگی۔ جیسے فرعون کا حال تھا نا، فرعون کیا ہوا، تربوز بیچتا تھا، تربوز گاؤں میں، اب تربوز گاؤں میں بہت سستے 2 آنے کے، کسی نے اس کو لالچ دیا کہ یہاں 2 آنے میں بیچتا ہے، شہر میں چلا جائے گا، سٹی میں، تو 2 آنے کے بجائے 2 روپے میں بکے گا۔ اس کو بھی لگ گیا چسکا مالدار بننے کا، 2 تربوز ایک طرف، 2 تربوز ایک طرف گدھے پر لاد دیے اور چلنا شروع ہوا۔ اور یہ جو جب گاڑیاں چلتی تو راستے میں ٹول آتے ہیں نا، ٹول ناکے، ایک ٹول ناکے سے گزر رہا تھا، جی تجھے معلوم نہیں ہے ٹول ناکے پر دینا پڑتا ہے؟ سب میرے پاس تو یہ ہے تربوز، ایک ٹول ناکے پر ایک تربوز، دوسرے پر دوسرا، 3 پر 4 ٹول ناکے آئے جانے تک میں 4 تربوز ختم۔ اب گدھا بھی سر پڑ گیا کہ اس کو کیا کھلاؤں، تو اس کو چھوڑ دیا اور خود نے چادر کندھے پہ ڈالی اور قبرستان کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گیا کہ یہاں تو اسی طرح کمایا جاتا ہے۔ بڑے شہروں میں تو روز جنازے آتے ہیں، جنازہ آیا تو جنازے والوں سے قبر کی فیس دے دی، قبر کے پیسے دیے نہیں؟ اب وہ بہت تعجب ہے، یہاں تو قبر کے پیسے کبھی دیے نہیں، کس نے دیے؟ ارے دے دو خواہ کے لیے، کون دل فکر ہے اس کے ساتھ۔ ایک آیا شام تک میں اچھے خاصے جنازے اور قبروں کے فیس۔ ایک دن آیا وزیر کا جنازہ، تو اس کے ساتھ والے تو بہت بڑے بڑے افسران اور کون، اس سے بھی یہی قبر کی فیس۔ میں نے کہا بھائی یہ یہاں تو کبھی تھا نہیں، کس نے قانون بنایا؟ دے دو، چلو اس کو چپ کرو۔ اس کو دے دیا، قبر کو دفن کر کے چلے گئے۔ آیا الیکشن، اور اس کو جب اس نے اس طریقے سے لوگوں سے لوٹنا شروع کیا تو پکڑ کر اس کو جیل میں ڈال دیا۔ وہ جیل میں ہے اور یہاں الیکشن ہے۔ وزیر تو مر گیا، اس کو تو دفن کر کے آ گئے کہ آپ کون ہو؟ لوگوں کی رائے ہے ارے وہ بڑا چالاک ہے، بڑا ہوشیار ہے، بڑا ذہین ہے، دیکھو تربوز لے کے آیا تھا وہ تو خالی ہو گئے اور اب لکھپتی بن گیا، اس کو یہ عہدہ دینا چاہیے۔ اس کو بنا دیا فرعون کو۔ اور نشہ ہوتا ہے، نشہ جیسے شراب کا نشہ ہوتا ہے، ایسے دولت کا نشہ، بڑے ماں باپ کی اولاد ہونے کا نشہ، بڑے خاندان کا ہونے کا نشہ،
اس کو نشہ تھا دولت کا کہ یا تو تربوز بیچتا تھا یا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ پاک نے بھیجا اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الآية الكبرى فكذب وعصى ونادى انا ربكم الاعلى. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کہ وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس کو سمجھاؤ، اس کو دعوت دو. میں تجھے سمجھاؤں، اللہ کا تعارف کراؤں، اللہ کیسے ہیں. کہنے لگا ہے کون اللہ، کیسے اللہ؟ انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا بڑا پروردگار. یہ نشے جو ہے نا نشے، اس لیے میں نے وہ حدیث سنائی تھی کہ حضور نے فرمایا نشوں کی کمر توڑنے والی اور مزوں کی کمر توڑنے والی کو زیادہ یاد کیا کرو، یعنی موت کو. اس کو تو یاد ہی اللہ تو اللہ ہے، ہر چیز پر قادر. اب آیا وہاں سیلاب اور وہاں پانی اور اس کی فوجیں اور اس کا نشہ روز، ہم یوں کر دیں گے، ہم یوں کر دیں گے، ہم یوں کر دیں گے. انہم لشرذمۃ قلیلون، ارے یہ تو مٹھی بھر کے لوگ ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے، ہم ان کی ایک ایک کی. آیا جا رہا ہے اور دعوے کیا تھے، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، ملک میرے قبضے میں نہیں ہے اور نہریں میرے قبضے میں نہیں ہے، میں جس کا چاہوں اس کی کشتی جانے دوں اور جس کی نہ چاہوں نہیں جا سکتی. کیا ڈینگے مار رہا تھا اور کیا دعوے کر رہا تھا. جب خوب بیچ سمندر میں آیا ہے، جب پوری فوج کے ساتھ اللہ نے جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں، میں ایمان. ابے تیری ایسی تیسی، آج تیرا ایمان قبول نہیں ہے. ہاں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. اتنا ہے کہ تیرے وہ سارے نشے اور تیری وہ ساری ڈنگیں اور سارا تیرا وہ گھمنڈ و غرور، اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے ہم دنیا کو قیامت تک دکھائیں گے. آج ہم تجھے بچا لیں گے، تجھے بچا لیں گے. آج بھی مصر کے عجائب خانے میں فرعون کی لاش لٹک رہی ہے، جو جاتا ہے اس کو دیکھتا ہے. جیسے یہ میوزیم وغیرہ ہوتے ہیں نا، میوزیم میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. مصر کے اس میوزیم میں فرعون کی لاش، کہ یہ ہے جو کہتا تھا میں خدا ہوں، میں یوں ہوں، میرے پاس جو تربوز بیچتے بیچتے یہ بنا تھا، اب لاش لٹک رہی ہے. اور ہر ایک کو اس لیے قرآن نے واقعات بیان کر کے نبیوں کے، پیغمبروں کے، امتوں کے، فرما برداروں کے، نافرمانوں کے سرک اس طرح کے واقعات بیان کر کے ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الالباب، جن کی کھوپڑیوں میں عقل ہے، جو کچھ سمجھ رکھتے ہیں، ان کے لیے بڑی عبرت ہے کہ یہ تھا اور یہ ہوا، یہ تھا اور یہ ہوا. اس لیے ہم کو جیسے حضرت یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا رونا، ان کے آنسو، ان کی ہچکیاں، بھائیوں کی کیا عشق، یہ ابا کو بہت پیارا ہے، اس کو ڈبو دو، اس کو قتل کر دو. ایک بھائی نے کہا نہیں بھائی قتل مت کرو، اس کو کہیں یہ چلو کسی کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ گزرتا ہوگا تو نکال لے گا، بچ تو جائے گا، زندہ رہے گا، لیکن ابا کی آنکھ کا تارا نہیں بنے گا، پھر ہماری حیثیت بن جائے گی. یہ جو لوگوں کو اپنی حیثیت بنانے کے لیے پتہ نہیں دنیا کیا کیا کر رہی ہے.
کس کی ٹانگ کھینچتی ہے، کس کا سر کاٹتے ہیں، کس کی دولت لوٹتے ہیں، کس کے چاقو اور وہ چھپوتے ہیں۔ ایک بھائی نے کہا نہیں بھائی قتل تو نہیں کرنا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا ابا جی یہ یوسف ہر وقت آپ کے پاس رہتے ہیں، ہمارے ساتھی بھیجو نا، ہم تھوڑا ان کو کیا گھما پھرا کے لائیں گے۔ حضرت یعقوب سے نے کہا بھائی مجھے ڈر ہے کہیں تم جاؤ اور تم تو ماشاءاللہ ہٹے کٹے اور یہ اور کہیں دور نکل جاؤ اور میرے یوسف کو بھیڑیا کھا جائے۔ ابا کیا باتیں کرتے ہیں آپ، ہمارے ہوتے ہوئے یوسف کو اس کا بال نہیں بکا ہو سکتا۔ ابا نے بات قبول کر لی، لے گئے ساری اسکیم بنا کے اور ایک جگہ کنویں میں ڈال دیا۔ ایک قافلہ گزر رہا تھا، اس نے